وزیر اعظم شہباز شریف اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے 2 روزہ دورے پر آذربائیجان کے شہر شوشا قرہ پہنچ گئے ہیں۔ ہوائی اڈے پر آذربائیجان کے وزیر ثقافت عادل کرملی، آذربائیجان کے پاکستان میں سفیر خضر فرہاد اور پاکستان کے آذربائیجان میں سفیر قاسم محی الدین اور اعلیٰ سفارتی اور حکومتی اہلکاروں نے وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کا استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی وزیر اعظم کے ہمراہ وفد میں شریک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے دورے میں خان کندی میں اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے اور خطاب بھی کریں گے۔ توقع ہے کہ سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم شریک عالمی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ روس نے افغان طالبان حکومت کو تسلیم کر لیا۔ روس نے افغانستان کے نئے سفیر کی اسناد قبول کر لی۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کو باضابطہ تسلیم کرنے سے مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ ملے گا۔ افغان وزارت خارجہ کی بھی پیش رفت کی تصدیق۔ بتایا کہ روس کے کابل میں سفیر نے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات میں ماسکو حکومت کے فیصلے سے آگاہ کیا ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس قدم سے دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات میں مزید وسعت آئے گی۔ روس افغان طالبان حکومت تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو امن کے نوبیل انعام کے لیے بہترین امیدوار قرار دے دیا ہے۔ کہا ہے کہ 5 ممالک کو جنگ میں جانے سے روکا، ایٹمی جنگ ہونے سے پہلے پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی کروائی، کوسوو اور سربیا کو لڑنے سے روکا، کانگو، روانڈا اور جنگ بندی بھی کروائی ہے۔ ایک اسکول کے پروفیسر کو امن کا نوبیل انعام دیا جائے گا جسے آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ آئیووا میں امریکہ کے قومی دن کی تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا، ایران امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے، ضروری ہوا تو وہ ایران کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے۔ غزہ پر کنٹرول کے سوال پر کہا، غزہ کے لوگ جہنم جیسے حالات سے گزر رہے ہیں، وہ غزہ کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں۔ We stopped 5 nations from going to war. And somebody else will get the Nobel Peace Prize for their writing about Donald Trump. A professor at some school that you've never heard of has received the Nobel Prize for his writing about Donald Trump and what Donald Trump did. I'll say, what about me? I don't get it, but that's one of those things. But think of it, we stopped India and Pakistan. We stopped Kosovo and Serbia. They've been fighting for a long time. And a lot of it was trade. I said, you're not going to trade with us if you're going to go to war. And India, Pakistan was big, very big for a different reason. I mean, they have little things called nuclear weapons. You would have had pretty soon a nuclear war. We stopped that. In Africa, you look at what was going on in the Congo with Rwanda. That war was going on for 30 years. 30 years, and we stopped it, and it was vicious. 6 million people killed. And it was a bad one. It was killed badly. Machetes. A machete. You know what a machete is? You don't want to know. And we just did a really great job. ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم میں اسفندیار خٹک نے سانحہ سوہاگ کے حوالے سے بنائی گئی کمیٹی کو واقعے کے متعلق اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے جی نیوز کی نمائندہ مہم قریشی سے۔ مہم بتائے گا کہ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے اپنے بیان میں واقعے سے متعلق کیا تفصیلات فراہم کی ہیں انکوائری کمیٹی کو؟ جی، سانحہ سوہاگ سے متعلق انکوائری کمیٹی میں ڈی جی پی ڈی ایم نے اسفندیار خٹک نے انکوائری کمیٹی کو اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق انکوائری کمیٹی نے ڈی جی پی ڈی ایم اے سے 5 سوالات کیے، جس میں پہلا سوال یہ کیا گیا کہ پی ڈی ایم اے کا کردار کیا ہے، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ پی ڈی ایم اے کا کام تمام ضلعی انتظامیہ کو خطرات سے آگاہ کرنا ہے۔ انکوائری کمیٹی نے دوسرا سوال کیا کہ کیا بارشوں اور سیلاب سے متعلق اداروں کو پیشگی آگاہ کر دیا تھا، جس پر انہوں نے کہا کہ صوبے میں جب بھی بارشوں یا سیلاب کا خدشہ ہوتا ہے تو تمام ضلعی انتظامیہ کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ 23 جون کو بھی پری مونسون بارشوں کے حوالے سے صوبے کی تمام ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ پشاور، سوات سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں 25 جون سے تیز بارشوں کی پیشگوئی بھی کی گئی تھی۔ الرٹ میں سوات، دیر، کوہستان، شانگلہ کے مقامی ندی نالوں میں فلیش فلڈ کے حوالے سے بھی خبردار کیا گیا تھا۔ ضلع انتظامیہ کو چھوٹی بڑی مشینری کی دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی تھی، جبکہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صوبے کی تمام ضلع انتظامیہ کو 46 کروڑ روپے کے فنڈ بھی جاری کیے گئے تھے۔ ضلع انتظامیہ کی ڈیمانڈ پر امدادی سامان بھی فراہم کیا گیا تھا، جس میں خیمے، ہائیجین جیکٹس، لائف سیونگ جیکٹس، کمبل، سلیپنگ پل سمیت دیگر اشیاء شامل تھی۔ پی ڈی ایم اے نے اپنا کام تمام وقت پر مکمل کر لیا تھا۔ انکوائری کمیٹی نے اس کے بعد سوال کیا کہ ضلع انتظامیہ کا کیا کردار ہوتا ہے، جس پر ڈی جی پی ڈی ایم اے نے جواب میں کہا کہ
ضلعی انتظامیہ تمام متعلقہ محکموں کو خطرات سے آگاہ کرنے میں سمیت فیلڈ میں لاتی ہے، جبکہ کسی بھی خطرے کے پیش نظر دفعہ 144 کا نفاذ بھی ضلعی انتظامیہ کا کام ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مہم قریشی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ دریائے سوات میں بہہ کر جاں بحق ہونے والوں میں مردان کے رہنے والے ایک ہی خاندان کے 2 بچوں سمیت 3 افراد بھی شامل تھے، جبکہ 2 بچوں سمیت 3 افراد کو بچا لیا گیا تھا، جس میں بچ جانے والے 60 سالہ روح اللہ امین کا کہنا تھا کہ دریا میں تصویر بنا رہے تھے کہ پانی آ گیا۔ کوشش کر رہے تھے کہ کوئی راستہ نکل آئے، لیکن پانی اور بڑھ گیا۔ 2.5 گھنٹے تک دریا کے بیچ میں مدد کے لیے انتظار کیا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ دیکھیے اشرف خان کی رپورٹ۔ پانی اور بھی زیادہ ہو گیا تو آہستہ آہستہ شروع ہو گیا۔ 2 گھنٹے ہم نے ادھر انتظار بھی کیا، کوئی آدمی نہیں آیا ہمارے پاس، ہمارا پوچھنے واسطے کوئی بھی نہیں تھا۔ 11-22 والا ہے نہ اور کوئی آئے۔ دریائے سوات میں بہنے والوں میں مردان کے علاقے نواں کلی رستم کا ایک خاندان بھی شامل تھا۔ نصیر احمد کی 14 برس کی بیٹی معروف، 8 سال کا بیٹا احمد شریم اور 60 سال کے بھائی روح الامین کو تو بچا لیا گیا، لیکن اس کے 2 بچے 6 برس کی اشال، 12 سال کا دانیال اور ایک بھانجا 36 سال کا فرمان سیلابی ریلے کی نظر ہو گئے۔ سیر و تفریح کے لیے سوات گئے اس خاندان کو کیا پتا تھا کہ جس دریا کے کم پانی میں کھڑے ہو کر تصاویر بنوانے اترے ہیں، اسی دریا کا پانی اچانک اتنا بڑھ جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کو بہا لے جائے گا۔ میں نے بچے کے ساتھ لے کے گیا تھا گھومنے پھرنے واسطے تو گیا تھا، تو ان لوگوں نے بولے بھائی سین طرف جا رہے، ہم اس طرف چلا گیا تو ان لوگوں نے بولے چلو تصویر کرنے، ویسے جو گھوم رہے اس میں آواز ہو گئی بھائی پانی آ گیا تو ہم جلدی موڑ گئے تو آگے پیچھے دیکھ رہے تھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو ادھر پتھر پڑا تھا تو پتھر کے اوپر ہم کھڑا ہو گیا۔ دریائے سوات میں بہہ کر جاں بحق ہونے والا 36 سال کا فرمان احمد سیکیورٹی گارڈ کی ملازمت کرتا تھا۔ اس حادثے نے اس کے 3 بچوں کو یتیم کر دیا۔ وہ پانی میں تقریباً 2 گھنٹے کھڑے رہے۔ میرا ایک دوسرا ماموں بھی ادھر تھا سوات میں، تو ان کو فون کیا تو وہ بھی آ گئے ادھر، اور وہ 2 گھنٹہ تقریباً پانی میں کھڑے رہے، لیکن اسی دوران اس نے فون کیا کہ ریسکیو والے کو، تو ریسکیو والے آ گئے جی، لیکن وہ جب آ گئے تو ان کے پاس کچھ فیسلٹیز نہیں تھی کہ ان کو بچا سکے۔ ناگہانی آفت تو ایک طرف، لیکن ان آفات سے بچاؤ کے لیے بروقت انتظامات نہ ہونے سے اس طرح کے سانحات جنم لیتے ہیں، جس طرح کا سانحہ سوات میں ہوا۔ سانحہ سوات کے متاثرہ فیملی نے مطالبہ کیا ہے کہ سیاحتی مقامات پر سیکورٹی کے مناسب انتظامات کیے جائے تاکہ آئندہ کے لیے اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکے۔ کیمرہ مین محمد عباس کے ساتھ اشرف خان، جیو نیوز، مردان۔ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں قربانی کی یاد میں ملک بھر میں جلوس اور مجالس کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ کراچی میں 8، 9 اور 10 محرم الحرام کے مرکزی جلوس ایم اے جناح روڈ سے گزریں گے۔ محرم الحرام کے مرکزی جلوسوں کی سیکیورٹی کے انتظامات کے سلسلے میں پولیس نے جلوس کی گزرگاہ میں آنے والی دکانوں کو نمائش اور صدر سے کھارا در تک سیل کر دیا ہے۔ صدر ایم اے جناح روڈ پر جلوس کے راستے کی طرف آنے والے راستوں اور گلیوں پر کنٹینرز رکھ کر جلوس کی گزرگاہ کو جزوی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ جلوس کے پاس برآمد ہونے سے قبل جلوس کی گزرگاہ کو مکمل بند کر دیا جائے گا۔ سرگودا میں آج 8 محرم الحرام کے موقع پر 244 مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے 100 خواتین سمیت 3000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز ملک محمد اصغر۔ جی، ملک کے دیگر حصوں کی طرح سرگودا میں بھی محرم الحرام کی مجالس اور ذوالجناح کے جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جو سرگودا شہر کا جو مرکزی جلوس ہے وہ چوک شربت والا سے نکالا جائے گا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ بلاک نمبر 7 پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا، جہاں پر نہ صرف مجلس کا انعقاد کیا جائے گا بلکہ ذوالجناح کا جلوس بھی نکالا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سرگودا کی جتنی تحصیلیں ہیں، جتنے گاؤں ہیں، وہاں پر بھی مجالس اور ذوالجناح کے جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر 2200 سے زیادہ پولیس اہلکار تعینات ہیں، شہری دفاع کے رضاکار ہیں، بم ڈسپوزل ٹیمیں ہیں، ریسکیو کے اہلکار ہیں، ایلیٹ فورس کے اہلکار ہیں۔ جو علماء اکرام اور ذاکرین حضرات ہیں وہ بھی اپنی تقاریر میں جو ہے وہ شرکا سے یہی کہہ رہے ہیں کہ سید الشہداء حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں نے جو قربانی دی، اس قربانی کو ہی دیکھتے ہوئے اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ جہلم میں محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے سہیل امتیاز۔
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں جیلم ڈی پی او آفس کنٹرول روم میں، جہاں پر ڈی پی او جیلم طارق عزیز سیدھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے سیکورٹی کے کیا بندوبست کیے گئے ہیں. جی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم یہاں کنٹرول روم میں موجود ہیں اور یہاں 200 سے زائد کیمرہ جات کے ذریعے جہلم کے روٹ اور تمام داخلی راستوں پر ہماری جو ہے سیکورٹی تعینات ہے اور ہم اس کی سرویلنس یہاں سے یقینی بنا رہے ہیں. اس کے ہم ساتھ ساتھ جہلم کی تمام سیکورٹی انتظامات پر پاکستان آرمی، پاکستان رینجرز اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے 1000 سے زیادہ اہلکار جو ہیں وہ تعینات ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور انداز سے شہریوں کو تحفظ فراہم کریں گے. ڈی پی او جہلم کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں، ہر قسم کے خطرات سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں. جی آپ کو اپڈیٹ کریں، میرپور ماتھیلو ریلوے اسٹیشن کے قریب مال بردار ٹرین انجن سمیت 5 بوگیاں ٹریک سے اتر گئی ہیں. جیو نیوز کے نمائندے ملک اسلم سے مزید تفصیل جانیں گے. ملک اسلم، کہے گا کہ حادثے کی وجہ کیا بنی، کچھ پتہ چل سکا ہے، اور اپ اور ڈاؤن ٹریک پر ٹریفک کی کیا صورتحال ہے؟ یہ ضلع گھوٹکی کی تحصیل مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے میرپور ماتھیلو ریلوے اسٹیشن. یہاں اس کے قریب جو ہے یہ مال بردار گاڑی جو پنجاب سے کراچی کی طرف جا رہی تھی، انجن سمیت 5 بوگیاں جو ہے وہ نیچے اتر گئی ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہے دونوں ٹریک جو ہیں وہ معطل ہیں اور مسافر ٹرینیں جو مختلف سندھ اور پنجاب کے علاقوں میں روک لی گئی ہیں. تاہم بھی ٹرینس ہیں وہاں پر جو ہے مسافر پریشان ہیں، بچوں کو جو ہے کھانے پینے کی مشکلات کا سامنا بھی پیش آ رہا ہے. تاہم ابھی تک حادثے کی جو ہے وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے. تاہم جو ہے یہ انجن سمیت جو ہے 5 بوگیاں جو ہیں اس کی گڈس ٹرین کے جو ہیں وہ ڈی ٹریک ہو چکی ہیں اور دوسری جانب ریلوے حکام کے مطابق امدادی کارروائیاں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں اور بوگیوں کو ٹریک سے اٹھانے کا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ریلوے حکام کا یہ کہنا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ممکن اس کو ٹریک کو جو ہے وہ بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ریلیف ٹرین جو ہے یہاں پر پہنچ گئی ہے. تاہم دوسری جانب جو ہے مسافر تاہم ابھی تک پریشان ہے. دونوں جانب کے جو مختلف ٹرینوں کو کہیں رحیم یار خان صادق آباد بندواقل کی طرف جو ہے وہ ٹرینوں کو روک دیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ملک اسلم، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. گھوٹکی کے علاقے داد لغارے کے قریب نرلی نہر میں 20 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے. کپاس اور گنے کی فصلیں زیر آب آ گئی ہیں. محکمہ آبپاشی کے مطابق نہر میں شگاف مبینہ طور پر پانی چوری کے دوران پڑا. رحیم یار خان کے کچے کے علاقے میں پولیس نے ٹارگیٹڈ آپریشن کر کے 2 روز قبل اغوا کیے گئے 13 مزدور مغویوں کو بحفاظت بازیاب کرا لیا ہے. ڈی پی او عرفان علی سمو کے مطابق اغوا کار ڈاکوؤں نے بھونگ کے علاقے سے آم کے باغات میں کام کرنے والے 13 مزدوروں کو اغوا کر لیا تھا اور کچے لے کر فرار ہو گئے تھے، جس کا مقدمہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ رحیم یار خان تھانے پر درج کیا گیا. سرکل بھونگ اور صادق آباد پولیس نے ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران ڈاکوؤں کا محاصرہ کیا اور اغوا کار ڈاکوؤں کو مغوی چھوڑ کر فرار ہو گئے. پولیس ڈاکوؤں کا تعاقب کر رہی ہے. آپریشن میں پولیس کی بھاری نفری بختر بند گاڑیوں، جدید ٹیکنالوجی اور ڈرون کی مدد لی گئی. ڈی پی او عرفان سمو پولیس کو شاباشی دینے کے بعد جبکہ مغویوں کو پہلے تھانہ بھونگ لائے گئے اور پھر ورثہ کے حوالے کر دیا گیا. لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں شیر کے حملے سے 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے. سی سی ٹی وی ویڈیو میں شیر کو فارم ہاؤس کی دیوار پھلانگ کر گلی میں خاتون پر حملہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے. ترجمان محکمہ وائلڈ لائف کا کہنا ہے کہ شہریوں پر حملے کے بعد ملزم شیر کو لے کر روپوش ہو گیا. ٹیمیں شیر کی برآمدگی اور مالک کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہیں. ایف آئی آر کے مطابق کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. ایشین گیمز میں پاکستان کا اولین میڈل جیتنے والے ریسلر دین محمد انتقال کر گئے ہیں. انہوں نے 1954 ایشین گیمز میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا تھا. صوبائی وزیر کھیل نے کہا کہ ریسلر دین محمد کی ملک کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں. لاہور کے نوائی علاقے باٹا پور کے رہائشی دین محمد پہلوان نے پاکستان کی طرف سے منیلا میں ہونے والے ایشین گیمز میں قومی پرچم بلند کیا. ٹائٹل جیتنے کے لیے فلپائن، بھارت اور جاپان کے پہلوانوں کو شکست دی تھی. 1954 کے ایشین گیمز میں میڈل جیتنے والے وہ پاکستان کے پہلے ایتھلیٹ تھے. اس کے علاوہ کئی انٹرنیشنل مقابلوں میں دین محمد نے پاکستان کا پرچم بلند کیا. کامن ویلتھ گیمز میں بھی برونز میڈل جیتا. بابا دین محمد کافی عرصے سے علیل تھے. صوبائی وزیر کھیل محمد فیصل ایوب کھوکر اور ڈی جی اسپورٹس پنجاب خضر افضال چودھری نے دین محمد کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا. صوبائی وزیر کھیل نے کہا کہ ریسلر دین محمد کی ملک کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں. انہوں نے ریسلنگ میں پاکستان کا پرچم بلند کیا. چیک ریپبلک کی خاتون کوہ پیما ناگا پربت کی چوٹی سر کرنے کے دوران گر کر ہلاک ہو گئیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے مطابق خاتون کوہ پیما کی لاش ڈھونڈنے کے لیے آج آپریشن شروع کیا جائے گا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دیامر نظام الدین کے مطابق 47 سالہ غیر ملکی خاتون کلارا 7 رکنی ٹیم کے ہمراہ 17 جون کو بیس کیمپ پہنچیں اور ناگا پربت کی چوٹی سر کرنے نکلیں. اس دوران کیمپ 1 اور
2 کے درمیان چوٹی سے گرنے کے دوران ان کی موت واقع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ حادثے کے بعد متضاد اطلاعات آ رہی تھیں کہ آکسیجن سلنڈر پھٹنے سے ان کی موت واقع ہوئی، لیکن اب تصدیق ہو چکی ہے کہ ان کی موت چوٹی سے گرنے کی وجہ سے ہوئی۔ لوکیشن ٹریس کر کے آپریشن کا تعین کیا جائے گا کہ ان کی لاش بیس کیمپ پر لانے کے لیے کس قسم کا آپریشن کیا جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریر کے دوران ہنگامہ آرائی کرنے والے 26 ارکان اسمبلی کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن میں دائر ریفرنس میں ہنگامہ آرائی کے ثبوت، اراکین پنجاب اسمبلی کے نام اور حلقوں کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آئین کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ آئین توڑنے والے چاہے 35 ارکان بھی ہوں تو وہ یہی کریں گے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے نتائج بھگتیں گے۔ محمود خان اچکزئی نے قومی حکومت کے قیام کے لیے وزیر اعظم کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ کہا کہ قومی حکومت بنانے کے لیے وہ شہباز شریف سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ قومی حکومت بنانے کے معاملے کے سوا اس حکومت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ یہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا وقت نہیں، اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور اور دیگر لوگوں کے ذریعے کئی بار این آر او کا پیغام بھیجا، لیکن انہیں حکومت کی طرف سے این آر او کی کوئی پیشکش نہیں ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں میزبان حامد میر سے گفتگو کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے چیف وہپ ملک عامر ڈوگر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل جانے سے پہلے اور بعد میں بھی بیرون ملک جانے یا ہاؤس اریسٹ ہونے کی کئی مرتبہ پیشکش کی گئی، جو انہوں نے مسترد کر دی۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ناز بلوچ کا کہنا تھا کہ ان کی پارٹی کا وفاقی کابینہ کا حصہ بننے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ان کو مذاکرات کی آفر ہے وزیر اعظم کی طرف سے، لیکن وہ ہے دہشت گردی پہ، عام آدمی کی زندگی پہ، اکانومی پہ، این آر او پہ نہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں کسی نے کوئی آفر نہیں کی؟ سر کوئی انہیں آفر نہیں ہے، یہ بالکل آفر چاہتے ہیں، بھی ڈٹ کے نہیں کھڑا، وہ تو ڈٹ کے پاؤں پڑا ہوا ہے۔ کب آپ نے پیغام نہیں بھیجا کہ میں کمپرومائز بھی کر لوں گا، میں فلاں بھی کر لوں گا؟ کس کے ذریعے پیغام بھیجا؟ بھئی اپنے لوگ کبھی بیرون ملک پاکستانیوں کو استعمال کرتے ہیں، کبھی اپنے وزیر اعلیٰ کے پی کو استعمال کرتے ہیں۔ پیغام تو وہ لے کے آتے ہیں کہ ہم وہ تیار ہیں، جو ڈٹ کے کھڑا ہے وہ بس اب رول گیا ہے، وہ کہتا ہے بس مینو کڈو کسی طرح۔ جس دن خان صاحب گرفتار ہوئے تھے اس رات بھی ان کے قریبی دوست بھیجے گئے تھے کہ آپ کو صبح گرفتار کر لیا جائے گا، آپ ملک سے باہر چلے جائیں۔ یہ جہاز بھی کھڑا ہوا ہے لاہور ایئرپورٹ پر، اور اس کے بعد بھی آپ سب جانتے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے بھی کئی دفعہ ان کو یہ آفرز ہوئی کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں، آپ ہاؤس سے ریسٹ ہو جائیں۔ پارٹی نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں شامل ہونا یا نہیں ہونا؟ حکومت چاہے گی کہ یہ کابینہ کا حصہ بنے، لیکن ایسی کوئی بات ابھی تک ہے نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا رول پلے کر رہی ہے، ہم نے نہ وزارتیں لی ہیں، نہ ہمارا اس وقت کوئی ارادہ ہے وزارتیں لینے کا۔ یوکرین تنازع میں اپنے مقاصد کے حصول سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ روسی صدر پیوٹن کی امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ صدر پیوٹن اور صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو 1 گھنٹہ جاری رہی۔ کریملن کا کہنا ہے کہ صدر پیوٹن اور صدر ٹرمپ نے یوکرین تنازع کے حل کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ یوکرین میں اپنے مقاصد پورے کریں گے۔ دونوں صدور کے درمیان مشرق وسطیٰ اور ایران پر بھی تفصیلی گفتگو۔ صدر پیوٹن نے ایران کے مسئلے کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ کریملن کا کہنا ہے کہ صدر پیوٹن اور صدر ٹرمپ کے درمیان براہ راست ملاقات اور امریکہ کی جانب سے یوکرین کو اسلحے کی کچھ فراہمی کی روکنے کے اقدام پر بات چیت نہیں ہوئی۔ گزشتہ مہینے ایران پر اسرائیلی حملے کی سی سی ٹی وی کا چونکا دینے والا کلپ سامنے آیا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے 15 جون کو تہران کے تاج رش محلے میں قدس اسکوائر پر میزائلوں سے حملے کے بعد تباہی مچ گئی تھی۔ حملے میں ایک ایرانی جوڑا بھی مارا گیا تھا، تاہم اسرائیلی اور ایرانی میڈیا پر نشر کیے گئے کلپ کی ایران نے تصدیق نہیں کی ہے۔ برطانوی میڈیا ڈیلی میل کے مطابق انہوں نے آن لائن جغرافیائی محل وقوع سے مقام کی نشاندہی کی ہے۔ کشمیری نیاد برطانوی بزرگ نے انگلینڈ میں اپنے 5 مکانات فروخت کر کے آزاد کشمیر کے زلزلہ متاثرہ علاقوں میں 35 سرکاری اسکولوں کی عمارتیں تعمیر کر کے تعلیم سے محبت کی مثال قائم کر دی۔ محمد عارف عرفی کی رپورٹ دیکھیے۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں تباہ ہونے والے 2700 سے زائد تعلیمی اداروں میں سے ابھی تک 900 تعلیمی اداروں کی عمارتیں دوبارہ نہیں بن سکیں۔
جن کی تعمیر نو ایک بڑا چیلنج ہے۔ کھلے آسمان تلے زیر تعلیم بچوں کو دیکھ کر چودھری محمد اسلم کا دل پسیج گیا، اور اپنے خون پسینے کی پوری کمائی برطانیہ میں ان کے 5 رہائشی مکانات فروخت کر کے حاصل ہونے والی رقم تعلیمی اداروں کی عمارتیں بنانے کے لیے وقف کر دی۔ تو جب میں نے یہاں آ کے ان کی حالت دیکھی تو پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ ان بچوں کو جو باہر بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے کوئی شیلٹر بناؤں گا۔ 35 اسکول بنا چکے ہیں، اور یہ مسلم چیریٹی جو ہے آن مائی بیہاف کام کر رہی ہے، میں پیسے ڈونیٹ کر رہا ہوں تو وہ اسکول بنا رہے ہیں۔ ایک غیر سرکاری تنظیم نے آگے بڑھ کر چودھری محمد اسلم کے عزم کو پورا کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی تو تباہ شدہ سکولوں کی 35 عمارتوں کے کھنڈر پھر سے طالب علموں کے سروں پر سائبان کی صورت نمودار ہونے لگے، اور خود چودھری اسلم نے آ کر سکول بچوں کے سپرد کیے۔ چودھری محمد اسلم صاحب کہ جنہوں نے یو کے میں اپنی ساری پراپرٹی تقریباً 5-6 مکان بیچ کر مسلم چیریٹی کو ڈونیٹ کیا، تو انہوں نے تقریباً فرسٹ فیز میں آج 35 اسکول جو ہے وہ الحمدللہ اپنی ڈونیشن سے کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ چودھری اسلم کا کہنا ہے کہ وہ اپنے وسائل سے 100 اسکول تعمیر کریں گے۔ کیمرہ مین نعیم احمد کے ساتھ محمد عارف عرفی، جی نیوز، آزاد کشمیر۔